بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، یہ ہے جموں کشمیر ڈیجیٹل. آپ دیکھ رہے ہیں شہزاد راٹھور شو. ناظرین، آج کے شو میں میرے ساتھ مہمان ہیں سینئر صحافی و تجزیہ کار سابق مشیر حکومت جناب مرزا درانی صاحب اور سینئر صحافی ایڈیٹر روزنامہ صدائے چنار جناب اعجاز عباسی. آج ہم بات کریں گے پاکستان میں گزشتہ روز جو آئینی ترمیم ہوئی ہے اور اہم عدالتی فیصلے اس ترمیم میں کیے گئے اور اہم اقدامات کیے گئے، اس ترمیم کے آزاد کشمیر پر کیا اثرات مرتب ہوں گے. کیا آزاد کشمیر کی حکومت اس ترمیم کو لے کر آزاد کشمیر میں بھی آئے گی، اور کیا آزاد کشمیر میں بھی جو چیف جسٹس صاحبان ہیں دونوں بڑی عدالتوں کے، ان کو بھی قبل از وقت گھر بھیجنے کی کوشش کی جائے گی. اس پہ ہم بات کریں گے. اس کے علاوہ ہم بات کریں گے کہ آزاد کشمیر میں جوائنٹ ایکشن کمیٹی ایک بار پھر متحرک ہو گئی ہے اور 5 فروری کی طرح اس بار 24 اکتوبر کو انہوں نے یوم حق ملکیت منانے کا اعلان کیا ہے اور حق ملکیت کانفرنس کی جا رہی ہے کوٹلی میں، اور اس کے ساتھ ساتھ پورے آزاد کشمیر میں احتجاج کی کال بھی دی گئی ہے. اس پہ ہم بات کریں گے کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی یہ جو پالیسی ہے، کیا یہ کسی اور کا ایجنڈا ہے یا پھر یہ محض حکومت پر دباؤ بڑھانے کے لیے، اپنے مطالبات کے حل کے لیے وہ ان قومی ایام کا انتخاب کرتی ہے. اس کے علاوہ ہم آزاد کشمیر ہائی کورٹ میں جو اہم آئینی کیسز زیر کار ہیں اس پہ بات کریں گے کہ ان کی اس وقت صورتحال کیا ہے، کس پوزیشن پہ ہے وہ کیس ہے. السلام علیکم جناب درانی صاحب. درانی صاحب، سب سے پہلے ہم بات کریں گے جو پاکستان میں کل آئینی ترمیم ہوئی ہے. کافی دن سے یہ شور شرابہ تھا، مولانا صاحب ساتھ دیں گے نہیں دیں گے، پی ٹی آئی کے لوگوں کو توڑنے کی کوشش کی جائے گی. یہ سارا ڈرامہ کل اختتام پذیر ہوا، اس کا کلائمیکس ہوا تو یہ آئینی ترمیم اسی طرح منظور کی گئی جس طرح بعض حلقے چاہتے تھے. تو اس کے آزاد کشمیر پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ کہ آزاد کشمیر میں بھی چیف جسٹس صاحبان کی جو 3 سال کی جو مدت ہوگی اس پہ عمل درآمد کیا جائے گا؟ کیونکہ انوار الحق صاحب کی یہ کافی عرصے سے خواہش تھی کہ اس طرح کی ترمیم لائی جائے. جی بہت شکریہ شہزاد صاحب. اصل میں جو پاکستان میں آئینی ترمیم ہوئی ہیں، ابھی 26ویں آئینی ترمیم ہوئی، اس میں اور آزاد کشمیر کے تھوڑے سے حالات ڈیفرنٹ ہیں. آپ دیکھیں کہ آزاد کشمیر کا جو چیف جسٹس سپریم کورٹ ہیں یا ہائی کورٹ ہیں، ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی جو پہلے ہم بات کر لیتے ہیں، پاکستان میں آنے والے چیف جسٹس کا راستہ روکنے کے لیے ترمیم کی گئی ہے، جبکہ آزاد کشمیر میں جو سٹنگ چیف جسٹس ہیں ان کے خلاف ہو سکتا ہے کہ مطلب ان کو گھر بھیجنے کے لیے قبل از وقت ان کی ریٹائرمنٹ ہو جائے تو یہ ترمیم کی جائے. لیکن آزاد کشمیر میں اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ چودھری انوار الحق صاحب جو ہے وہ اتنی جلدی ترمیم کرانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں، کیونکہ ان کو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو آن بورڈ لینا پڑے گا، کیونکہ 2 بڑی جماعتیں ان کی اتحادی جماعتیں اور ان کی وفاق میں بھی جماعتیں. البتہ یہ اس کو ایکسپلائٹ ضرور کر سکتے ہیں کہ ہم آپ کی آزاد کشمیر میں بھی وفاق کی طرح جو ہے ترمیم کرنا چاہ رہے ہیں، عدالتی اصلاحات کرنا چاہ رہے ہیں اس نام پہ، کیونکہ وفاق کو تو یہ نہیں پتا کہ انوار الحق صاحب چیف جسٹس سپریم کورٹ سعید اکرم صاحب کو جو ہے وہ گھر بھیجنا چاہ رہے ہیں، یا ان کے ساتھ ان کے کیا معاملات ہیں، یا پولیٹیکلی یا ان کے علاقائی جو بھی مسائل ہیں. لیکن وہ یہ بات فیڈرل گورنمنٹ کو، کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ نے ہمیں اجازت دینی ہوتی ہے آزاد کشمیر کے آئین میں، اگر کوئی بھی ترمیم ہو اس کو پہلے آپ نے اجازت لینی پڑتی ہے آپ کو. تو اگر تو وہ آپ آزاد کشمیر کے اس میں تناظر میں دیکھیں اس ترمیم کو، تو اس میں تو اس وقت بڑا آئیڈیل ٹائم ہے انوار صاحب کا کہ وہ وفاق کو اس بات پہ قائل کر لیں کہ جی مجھے بھی اجازت دیں، میں بھی آزاد کشمیر میں آپ کے جو ریپلیکا لانا چاہ رہا ہوں اور یہ اسٹرینتھن کرنا چاہ رہا ہوں اداروں کو، اور آزاد کشمیر میں عدلیہ کا جو ہے وہ اصلاحات کرنا چاہ رہا ہوں. تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ اگر ترمیم ہوتی ہے وفاق کی طرز پر جو وفاقی حکومت نے کی اور نیشنل اسمبلی اور سینٹ سے پاس کرائی، تو اس میں یہ کہ جو ابھی چیف جسٹس سپریم کورٹ ہیں سعید اکرم صاحب، ان کے پاس 3 سے 4 سال موجود ہیں سروس میں، کیونکہ وہ ان کی جو ہے نا ترانہ سالی جو ہے وہ اس کے مطابق وہ 2027 تک وہ چیف جسٹس رہ سکتے ہیں. تو اگر انہوں نے ٹینیور بیس کر دیا، جس طرح وہ چیف جسٹس پاکستان کے لیے ٹینیور کر دیا کہ 3 سال ہو گئے، چاہے وہ 65 سال کے ہوں، 64 کے ہوں یا وہ 62 کے ہوں، 3 سال ٹینیور بیس ہوگی، اور جس آرمی چیف کا وہ ٹینیور ہوتا ہے 3 سال کے بعد ریٹائر ہو جاتے ہیں. تو اگر وہ کرتے ہیں آزاد کشمیر میں تو پھر سعید اکرم صاحب بھی ان کے 3 سال چونکہ پورے ہو چکے ہیں، وہ 3 سال سے زیادہ شاید صداقت صاحب کے بھی شاید 3 رائے صداقت صاحب کے بھی ہو گئے. تو اس لیے اگر آزاد کشمیر میں یہ ترمیم آتی ہے تو آزاد کشمیر کے
چیف جسٹس سپریم کورٹ آزاد کشمیر تو شاید فوری طور پہ ان کو ریٹائر وہ کروا دیں. ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کے لیے وہ کیونکہ نرم کوشاں رکھتے ہیں تو ان کو ہو سکتا ہے ایلیویٹ کروائیں سپریم کورٹ میں, تو وہ ریٹائر نہ ہوں راجہ صداقت صاحب, وہ اگلی جو ہے نا, کیونکہ وہ بجائے ریٹائر کرنے کے ان کو ٹینیور بیس ہوگا نا 3 سال, تو ان کو ایلیویٹ جب کر دیں گے تو وہ پھر 3 سال ان کے مزید بڑھ جائیں گے سپریم کورٹ کے جج کے طور پہ. تو اس لیے یہ ایک ہو سکتی ہے, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اب حالات اتنے اچھے ہیں کہ انوار صاحب جو ہے وہ چیزیں مینوپولیٹ کر سکیں یا منور کر سکیں, کیونکہ جو جن تکیوں پر ان کو بھروسہ ہوتا تھا وہ اب ہوا دینے لگے. نہیں دیکھیں درانی صاحب, آپ نے یہ بات کی, پاکستان میں 3 سٹیک ہولڈرز تھے جنہوں نے یہ ترمیم کروائی ہے یا کی ہے. ایک تو اسٹیبلشمنٹ بڑا سٹیک ہولڈر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون. آزاد کشمیر میں بھی دیکھا جائے تو یہی 3 سٹیک ہولڈرز ہیں. اسٹیبلشمنٹ جس کی شاخ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ فارورڈ بلاک ہے, اور پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون. اگر اسٹیبلشمنٹ یہ ارادہ کر لیتی ہے کہ ہم نے ترمیم کرنی ہے, خواہ اس کی ریزنز کچھ بھی ہوں, آئینی ریزنز ہوں یا خواہش ہو وزیر اعظم صاحب کی, تو اگر وہ تیار کر لیتی ہے کہ ترمیم ہم نے کرانی ہے تو پھر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میرا خیال ہے ان کا ساتھ دینے سے انکار نہیں کر سکتی. اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں, میں یہ سمجھتا ہوں نا, دیکھیں میں نے آپ کو پہلے کہا کہ اگر انوار الحق صاحب وفاقی حکومت کو اور پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی قیادت کو یہ باور کرانے میں یا ان کو قائل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر تو یہ آسانی سے ہو جائے گی ترمیم. لیکن اگر پیپلز پارٹی کی قیادت اور پی ایم ایل این کی قیادت نے اپنی آزاد کشمیر شاخ کے لیڈرشپ سے مشاورت کی تو وہ تو بات کھل کے سامنے آ جائے گی کہ ذاتی مخاصمت کی بیس پہ یہ کوئی آئینی اصلاحات کا معاملہ نہیں ہے, یہ کوئی آزاد کشمیر کی عدالتی اصلاحات کا معاملہ نہیں ہے, یہ وزیر اعظم کی اور چیف جسٹس سپریم کورٹ کی ذاتی جو ہے لڑائی کا معاملہ ہے, اور اس میں اداروں کی کو لانا یا اس میں جھونکنا جو ہے وہ اداروں کے نقصان میں ہوگا. اگر تو یہ انہوں نے مشاورت کا عمل اس طرح کیا جس طرح بلاول بھٹو زرداری نے ساری سیاسی جماعتوں کو آن بورڈ لینے کی کوشش کی, ان کے کریڈٹ میں یہ جا رہا ہے کہ یہ 26ویں ترمیم جو ہے سب سے زیادہ جو سنسیئر ایفرٹس کی ہیں, سب سے زیادہ جو انہوں نے کوششیں کی ہیں وہ بلاول بھٹو زرداری کے کھاتے میں ان کے کریڈٹ میں جا رہا ہے. اور یہ اینڈ پہ جو جیت کا وہ گیا ہے وہ پیپلز پارٹی کے کھاتے میں پیپلز پارٹی کو کریڈٹ جا رہا ہے, اور پیپلز پارٹی آپ دیکھیں وفاقی حکومت نے حالانکہ ان کے لیے زیادہ مسائل تھے اگر یہ ترمیم نہ ہوتی, کیونکہ فارم 47 کھل جاتے, بہت سارے اور معاملات, تو وہ یہ سمجھ لیں کہ اس وقت پیپلز پارٹی نے وفاقی حکومت کو ایک اور شیلٹر دیا, ایک اور کندھا دیا ان کو بچانے کے لیے, اور بلاول بھٹو زرداری نے جو ہے وہ اس وقت وفاق کو بھی بچایا. اس ترمیم کے ذریعے انہوں نے اداروں کے آپس میں جو ٹکراؤ کی ایک صورتحال پیدا ہو گئی تھی اس سے بھی ان کو بچایا, اور مولانا فضل الرحمان نے بھی جو ہے وہ ایک بڑے لیڈر کا جو ہے وہ ہونے کا ثبوت دیا. اچھا اعجاز بھائی صاحب, جس طرح درانی صاحب نے کہا کہ انوار الحق صاحب کنونس کرنے میں کامیاب اگر ہو جاتے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح 1.5 سال کا عرصہ انوار الحق نے گزارا اور وہ اسٹیبلشمنٹ کے پیج پہ رہے, اسٹیبلشمنٹ ان کے پیج پہ رہی, تو یہ جو ایشو ہے آئینی ترمیم کا, کیونکہ چودھری انوار الحق گزشتہ کئی ماہ سے اس کوشش میں لگے ہوئے تھے کہ یہ ترمیم لائی جائے, اور جو ریزن سامنے آ رہی تھی وہ یہی تھی کہ وہ اپنے ہی ضلع کے جو چیف جسٹس سپریم کورٹ ہیں جناب جسٹس راجہ سعید اکرم صاحب, ان کو وہ نہیں دیکھنا چاہتے اس کرسی پہ. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ شیشے میں اتارنے میں کامیاب ہو جائیں گے متعلقہ؟ راٹھور صاحب, آزاد کشمیر میں جو پولیٹیکل پاور ہے وہ انوار الحق صاحب کی حکومت ضرور ہے, لیکن ان کے پاس کوئی پولیٹیکل پاور نہیں ہے, نہ ان کی کوئی سیاسی پارٹی ہے. اور آزاد کشمیر میں اپنی 1.5 سال حکومت کے دوران جو انہوں نے مسائل کھڑے کیے ہیں اپنی اتحادی پارٹیوں کے لیے, تو میں نہیں سمجھتا کہ بالکل ان میں سے کوئی بات کے لیے تیار ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں ہونے والی آئینی ترمیمات آزاد کشمیر کے اوپر بالکل ہو اس طرح نافذ نہیں ہوتی, ان کو اڈاپٹ کرنا پڑتا ہے. اور یہ درانی صاحب نے ٹھیک بات کی ہے کہ آزاد کشمیر اسمبلی کو اپنا ایک بل پاس کر کے, اپنا قانون سازی کر کے یہ کام کرنا پڑے گا. ماضی میں آپ نے دیکھا ہے پاکستان میں آپ کو بتاؤں, میں اس کی مثال دوں. پاکستان میں ایک عرصے سے 18ویں ترمیم جب پاس ہوئی ہے تو جوڈیشل کمیشن اور پارلیمانی کمیٹی کے ذریعے ججز کی تقرری ہوتی رہی ہے, اور آزاد کشمیر میں کئی بار یہ بات سامنے آئی ہے, لیکن انہوں نے ضرورت محسوس نہیں کی یا وہ نہیں کر پائے, تو وہ پرانا طریقہ کار استعمال ہو رہا ہے آزاد کشمیر میں. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں آئینی ترمیم فوری طور پہ اس لیے ہوئی ہے کہ متوقع جو چیف جسٹس صاحب تھے منصور علی شاہ صاحب, ان کے خلاف 2 حکمران اتحاد کی دو بڑی پارٹیاں, ان کو تحفظات پیدا ہو گئے تھے, ان کو خطرہ پڑ گیا تھا کہ یہ الیکشن کے ایشوز کھول سکتے ہیں, اور یہ الیکشن ٹریبونل جو کام روک کر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے اس طرح کے مسائل تھے. تو آزاد کشمیر میں مجھے نہیں لگتا کہ
کہ جو چیف جسٹس صاحب ہیں ان کے ساتھ کسی کے گریونس ہیں. انوار الحق صاحب کی ضرور ہے ان کے ساتھ کوئی گریونسز ہیں، لیکن وہ انوار الحق صاحب کے ساتھ اتحاد میں بیٹھی جو دو پارٹیاں ہیں ان کو چیف جسٹس صاحب سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اور مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح کی ترمیم آزاد کشمیر میں ہو. اور اگر ہوتی ہے تو اس میں یہ شاید شرط رکھی جا سکتی ہے کہ اس ترمیم کا نفاذ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جو موجودہ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ریٹائرمنٹ کے بعد شروع ہوگا سارا. اس طرح کی کوئی بات ہو سکتی ہے، ادروائز آزاد کشمیر میں مجھے کوئی حالات نظر نہیں آتا. اور ویسے ہی انوار الحق صاحب اس وقت ترمیمات کی طرف ان کی کوئی توجہ نہیں ہے. ان کے خلاف ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں 2 کیسز ہیں جو ان کے انتخاب کے طریقہ کار کو چیلنج کیا گیا ہے، اور بہت سارے آئینی ماہرین کے نزدیک یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ اس میں سیریس ایشوز ہیں انوار الحق صاحب کے لیے. تو ان کو وہ فکر لگی ہوئی ہے کہ اگر کہیں میرے خلاف عدالتوں سے فیصلے آ جاتے ہیں تو متبادل کے طور پر میں مینیج کر کے دوبارہ سے اعتماد کا ووٹ لے کر یہ کنٹینیو کس طرح کروں گا. سلسلہ ان کی توجہ اس طرف ہے، وہ چیف جسٹس کو ہٹانے کی پوزیشن میں نہ ہیں تو نہ ان کی زیادہ کوئی توجہ ہوگی. میں نہیں سمجھتا کہ حالات پاکستان والی صورتحال فوری طور پر آزاد کشمیر میں جائے گی، اس کے کوئی امکانات نظر نہیں. زورین صاحب، جس طرح اعجاز بھائی صاحب نے اس بات کو تھوڑا سا کلیریفائی کیا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ انوار الحق کی توجہ آئینی ترمیم سے زیادہ سیاسی جو عدم استحکام پیدا ہونے جا رہا ہے یا پیدا ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اس پر ہے؟ اور وہ اگر یہ فیصلہ عدالتوں سے جس پہ ہم بات کریں گے کہ جو راجہ فاروق حیدر صاحب کی ریٹ ہے اس پہ، کہ اگر اس کا کوئی فیصلہ آ جاتا ہے، پہلے تو سب سے پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس کی کرنٹ پوزیشن کیا، کیس کیا اسٹیٹس کیا ہے کیس کا، کس وقت؟ دیکھیں اپنا ابھی تو اس کی ہیئرنگ ہونی ہے، ابھی تو ابتدائی سماعت جو ہے وہ ہائی کورٹ میں کل اس کی بحث ہے. تو یہ تو ابھی بہت انیشل سٹیج پہ معاملہ ہے. سپریم کورٹ میں کیونکہ یہ بڑے ایڈوانس سٹیج پہ چلا گیا تھا، سپریم کورٹ نے ایڈوکیٹ جنرل سے جو ہے وہ اسمبلی کا ریکارڈ بھی منگوا لیا تھا جس میں یہ ثابت ہو جانا تھا کہ انوار الحق صاحب نے بحیثیت اسپیکر وزیر اعظم کا انتخاب لڑا ہے، جو نہیں لڑ سکتے کیونکہ وزیر اعظم کے انتخاب لڑنے کے لیے کرائٹیریا بالکل واضح ہے آئین ایکٹ 74 میں کہ ایز اے ممبر اسمبلی کوئی بھی ممبر اسمبلی ایلیجیبل ہے پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ. اسپیکر پہ قدغن تو نہیں ہے، قدغن نہیں ہے، لیکن دیکھیں نا ایک آئینی معاملہ ہے کہ جب آپ اسپیکر کو جو ہے وہ ایک تو یہ معاملہ تھا نا اسپیکر والا کہ اسپیکر کی حیثیت سے وہ کریں گے، دوسرا یہ بڑا اس میں وائلیشن آف کانسٹیٹیوشن ہے. فورورڈ نہیں ہوا کہ جی آپ نے اتنے عرصہ ڈیلے کیوں کیا اور یہ اجلاس کیوں اتنا جو ہے کنٹینیو کیا، فوری طور پر آپ نے کیوں نہیں الیکشن وزیر اعظم کا کرایا، کیونکہ اس دوران وہ اپنی مینیپولیشن میں لگے ہوئے تھے. تو یہ 2 معاملات جو آئینی معاملات ہیں اس پہ سپریم کورٹ میں بڑا ایڈوانس سٹیج پہ تھا، لیکن پھر فاروق حیدر صاحب نے جب ریٹ کر دی ہائی کورٹ میں آئینی پٹیشن تو اس کے بعد پھر وہ سپریم کورٹ کا معاملہ جو ہے وہ رک گیا اور اب یہ پھر نئے سرے سے ہائی کورٹ میں کل سے سماعت شروع ہوگی. فاروق حیدر صاحب سے پہلے بھی 2 ریٹ ہوئی تھی اسی ایشوز پہ، یہی ایشو تھا کہ ان کا انتخاب جو ہے نا وہ درست طریقے سے نہیں ہوا، اس میں بھی ذوالفقار نقوی صاحب ایڈوکیٹ صاحب ہی تھے. تو وہ ریٹ ان کا کیا ہوا؟ وہ تو خارج ہو گئی تھی، کوئی اس میں ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ خارج ہو گئی تھی اور پھر اس کو پھر فالو بھی نہیں کیا گیا. لیکن ایک تنویر الیاس صاحب کی بھی تھی، تنویر الیاس صاحب نے تو سپریم کورٹ میں اپیل کر دی تھی نا، تو سپریم کورٹ میں انہوں نے جو اپیل کی تھی اس کے ساتھ انہوں نے ایک ایڈیشنل جو ہے نا اضافی ایک درخواست دی تھی وزیر اعظم کی نائلی کے لیے کہ انہوں نے یہ وائلیشن کی ہیں. لیکن پھر ان کی پچھلے عرصے میں جب وزیر اعظم کے ساتھ صلح ہوئی تو کچھ دوستوں نے کرائی تو پھر انہوں نے وہ درخواست واپس لے لی، لیکن واپس سپریم کورٹ نے نہیں کی. وہ انہوں نے کہا کہ اب تو وہ نیکسٹ اس کی ہیئرنگ ہونی ہے. سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ جی یہ اب آپ نے درخواست دے دی، اب آپ واپس کرنے کا اختیار آپ کے پاس نہیں، یہ سپریم کورٹ کی پراپرٹی ہے، اب ہمارا اختیار ہے کہ ہم یہ واپس کریں یا نہ کریں. اس لیے انہوں نے اس کے اوپر سماعت بھی رکھ لی ہے اور اس پر ہی ان کے خلاف جو ہے وہ توہین عدالت کی روبکاری بھی وہ شروع ہو گئی ہے. وہ توہین عدالت کے کیس میں ان کو اگلی تاریخ پہ بذات خود جو ہے نا تنویر الیاس صاحب کو سپریم کورٹ نے طلب کر رکھا ہے. تو اس لیے یہ اب نیا جو ہے نا ایک پنڈورا باکس کھل گیا ہے. ایک سپریم کورٹ میں ایک ہائی کورٹ میں اب دیکھتے ہیں کہ پہلے کس عدالت کا فیصلہ آتا ہے. اچھا اعجاز بھائی صاحب، اب ہم بات کریں گے جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے 24 اکتوبر کو یوم حق ملکیت اور حق ملکیت کانفرنس کا انعقاد رکھا ہے کوٹلی میں، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پورے آزاد کشمیر میں احتجاج کی کال بھی 24 اکتوبر کو دی ہے. عوامی ایکشن کمیٹی کی طرف سے 5 فروری کو بھی جب پوری کشمیری قوم اور پاکستانی قوم یکجہتی کا اظہار کر رہی تھی اس وقت انہوں نے احتجاج کی کال دی. 4 فروری لیٹ نائٹ جا کے ان کے درمیان معاہدہ ہوا اور یہ طے ہوا تھا کہ
جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے یہ احتجاج نہیں کرے گی، لیکن اس کے باوجود کافی سارے لوگوں نے عوامی ایکشن کمیٹی کے اس احتجاج کو کنٹینیو کیا تھا۔ اب 24 اکتوبر کو دوبارہ انہوں نے یہ کال دی ہے احتجاج کی۔ یہ قومی ایام ہے، 24 اکتوبر ابتدا سے ریاست کی تاسیس کے بعد سے ہی منایا جا رہا ہے، ہر سال منایا جا رہا ہے۔ فروری 5 فروری کا دن بھی کئی سالوں سے، کئی دہائیوں سے منایا جا رہا ہے۔ اب ان کو متنازعہ، چونکہ جو قوم پرست تنظیمیں ہیں وہ نہ تو 24 اکتوبر کی حیثیت کو مانتی ہیں اور نہ ہی وہ 5 فروری کی حیثیت کو مانتی ہیں، اور اب یہ مطلب ہے ان قوم پرست تنظیموں کا ایجنڈا ہے کہ یہ ہمارے قومی ایام نہیں ہے، وہ یہ کہتے ہیں۔ اب جوائنٹ ایکشن کمیٹی جو قوم پرست تنظیمیں بھی شامل ہیں، جس میں سیاسی جماعتوں کے لوگ بھی شامل ہیں، انجمن تاجران، وکلاء، دیگر جو سماجی تنظیمیں وہ بھی شامل ہیں، سیاسی جماعتوں کے لوگ بھی، بڑی جو مین سٹریم سیاسی جماعتیں ان کے لوگ بھی شامل ہیں، تو یہ لوگ جوائنٹ ایکشن کمیٹی میں، اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی قیادت بھی سنجیدہ لوگ ہیں، اور ان کا بھی تعلق ظاہر اس طرح سے قوم پرست تنظیموں کے ساتھ نہیں ہے، یا وہ لوگ اتنے نیشنلسٹ سوچ کے عمل نہیں ہیں، سنجیدہ لوگ ہیں۔ تو یہ لوگ کیا ان تاریخوں کو، ان ایام کو اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ اس سے ان کے دباؤ میں اضافہ ہو جاتا ہے اور حکومت بیک فٹ پہ چلی جاتی ہے، یا پھر یہ کسی اور کو خوش کرنے کے لیے کسی اور کا ایجنڈا ہے؟ یہ راٹھور صاحب بالکل میں تو یہ رائے رکھتا ہوں کہ یہ جو آپ بات کر رہے تھے نا جی 5 فروری کی بات، 5 فروری کا دن تو ہم سارے مل کر سری نگر کے کشمیریوں سے اظہار یکجہتی مناتے ہیں، آزاد کشمیر والوں سے کوئی اظہار یکجہتی نہیں ہے۔ آزاد کشمیر کے لوگ اور پاکستان کے لوگ جی ہاں، یہ 24 اکتوبر کا دن خالصتاً آزاد کشمیر کی حکومت کا یوم تاسیس ہے، اسی حکومت سے یوم آزادی اس حکومت کے قیام کا مقصد کیا تھا؟ ایک تو تحریک آزادی کو آگے بڑھانا تھا اور باقی ماندہ جو مقبوضہ علاقہ تھا اس کو آزاد کروانا، اور دوسرا آزاد کشمیر کے انٹرنل معاملات کو ٹھیک طریقے سے چلانا، لوگوں کی جو مشکلات ہیں، جو مسائل ہیں، ان کے اوپر مینیج کرنا اور چیزوں کو آگے لے کر چلنا۔ یہ ایکشن کمیٹی کا جو مطالبات ہیں یہ بنیادی طور پر اسی حکومت کے قیام کے جو مقاصد تھے ان میں سے بہت ساری چیزیں ہیں ساری۔ اب آپ مجھے بتائیں 13 مئی کو جو واقعات پیش آئے تھے اور اس کے بعد حکومت پاکستان نے مہربانی کی تھی تو وہ آزاد کشمیر والوں کے 2 بڑے مسائل حل ہو گئے تھے۔ اس سے پہلے 3-4 جو مذاکرات کے دور ہوئے تھے وزراء کمیٹی کے ساتھ ایکشن کمیٹی والوں کے، اس میں اتفاق کیا گیا تھا کہ ہم آپ کے یہ 10 مطالبات، ویسے تو 24 مطالبات انہوں نے رکھے ہوئے تھے لیکن 10 انہوں نے اصولی اتفاق کر لیا تھا، جن میں سے 2 یہ مان لیے تھے، آٹے والا اور بجلی والا، باقی کچھ چیزیں انہوں نے مانی تھی، اصولی اتفاق کیا تھا، ان پر انہوں نے کہا تھا رفتہ رفتہ پیش رفت کریں گے۔ 13 مئی کے بعد 5 مہینے گزر گئے ہیں، ایک سٹیپ حکومت نے آگے نہیں بڑھایا، بلکہ پہلے تو سنجیدہ نہیں لے رہے تھے، سنجیدہ نہیں لیا۔ اب دیکھیں نا مراد ختم کرنے والی بات، ایک سٹیپ بھی آگے 13 مئی کے بعد حکومت نے یہ کیا کہ جو پہلے انہوں نے جو بقایا جات تھے وہ 1 سال میں انہوں نے کہا تھا وصول کیے جائیں گے، ان کو انہوں نے بڑھا کر 2 سال کر دیے۔ راٹھور صاحب وہ جو 2 مطالبات منظور ہوئے تھے وہ یہ ضمنی مطالبہ انہی کا حصہ تھا۔ اگلا جو بڑا مطالبہ تھا وہ غیر ضروری امراض جو آزاد کشمیر میں وسائل ضائع ہو رہے ہیں ان کی ری شفلنگ کے لیے ایک کمیٹی بنانی تھی حکومت کی طرف سے، جو انہوں نے نہیں بنائی۔ تنازع بنیادی طور پہ یہ ہے، اب یہ آٹے کی سبسڈی حکومت پاکستان نے دے دی، بجلی کی سبسڈی ظاہر حکومت پاکستان سے لے کر آزاد کشمیر والوں کو دے دی، اس میں حکومت آزاد کشمیر کو اور وہاں ہمارے بیٹھے لوگوں کو کوئی زیادہ تکلیف نہیں ہوئی۔ اگلا جو مطالبہ ہے جو اس میں اصولی انہوں نے اتفاق کیا ہوا ہے، اس میں ان کو قربانی دینی پڑ رہی ہے، اپنی غیر ضروری گاڑیاں چھوڑنی پڑیں گی، اپنا غیر ضروری پیٹرول چھوڑنا پڑے گا، تنخواہوں کے ساتھ جو 2 گنے TADA مہینے میں وصول کر رہے ہیں، اور غیر ضروری طور پر آزاد کشمیر میں جو یعنی تقریباً 2 خرب تو 65 ارب یا 60 ارب روپے کا جو بجٹ ہے، اس میں سے 230 خرب روپیہ آزاد کشمیر کے 1 لاکھ سرکاری ملازمین کے اوپر خرچ ہو رہا ہے۔ یہ بنیادی تو وہ اس کی چیز ہے، اس میں کٹوتی ان کو کرنی پڑ رہی ہے، اور اب وہ چونکہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، نہ ممبران اسمبلی چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، نہ بیوروکریٹ چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، یا ہمارے انتظامی DNG گروپ کے افسران چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، تو اس کو یہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے یہ نام دیتے ہیں جی کہ یہ ایکشن کمیٹی آزاد کشمیر والوں کے مطالبات تو ہم نے بڑے حل کر دیے ہیں، اور ان ایکشن کمیٹی ان مطالبات کو لے کر کسی اور طرف جا رہی ہے۔ کبھی وہ 5 فروری کا جھانسا دیتے ہیں، کبھی وہ کہتے ہیں جی یہ قومی دن کو اس کی وہ مجروح کر رہے ہیں، جو ساکھ ہوتی ہے مجروح۔ میری نقطہ یہ ہے کہ بالکل ان کا مطالبات ٹھیک ہیں، حکومت نے جب اصولی طور پہ اتفاق کر لیا تھا ایکشن کمیٹی کے ساتھ تو انہیں پیش رفت کرنی چاہیے۔ ہم بھی نہیں کہتے کہ راتوں رات حکومت ظاہر ان چیزوں پر آ جائے گی، کچھ پیش رفت تو کریں، کمیٹی تو بنائیں، اس میں چیزیں تو نشاندہی کم از کم ہونی چاہیے کہ یہ چیزیں ہیں جو آزاد کشمیر میں غیر ضروری طور پر ہو رہی ہیں اور ان کا بوجھ پڑ رہا ہے۔ اب دیکھیں نا
پچھلے اکرم سہیل صاحب کو اگر آپ دیکھتے ہو ان کی فیس بک پر آ رہا ہے 41 ارب روپے حکومت آزاد کشمیر یہ بات کہہ رہی ہے کہ ہم آٹے کی مد میں سبسڈی دے رہے ہیں. آزاد کشمیر میں ٹوٹل 25 لاکھ بدلا رہتا ہے, باقی سارے لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں. 25 لاکھ لوگوں کو سستا آٹا دینے کے لیے 41 ارب روپے کون خرچ کر رہے ہیں, کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے. اب وہ یہ چیزیں جو انہوں نے چھپائی ہوئی ہیں یہ بالکل کسی کے سامنے بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. وہ چیزیں کھل کر سامنے آئیں گی اور یہ نہیں چاہتے کہ جو چیزیں کیموفلاج طریقے سے ہم استعمال کر رہے ہیں, اپنی مراد لے رہے ہیں, ساری چیزیں کر رہے ہیں تو یہ ہم کامن مین تک پہنچے اور ایک نیا ایشو ہمارے لیے کھڑا ہو. میں حمایت کرتا ہوں, نہیں بلکہ پورے آزاد کشمیر کے لوگ حمایت کرتے ہیں, ان کا مطالبہ ٹھیک ہے. جو مطالبہ حکومت نے جو مطالبہ 2 تسلیم کی آٹا سستا مل رہا ہے لوگوں کو اور بجلی سستی مل رہی ہے, اس سے ایک عام شہری کو یہ فائدہ ہے کہ جن کا بل 20 22 25 ہزار تھا آج ان کا 2 4 ہزار بل جا رہا ہے انہیں. ٹھیک. اب مجھے یہ بتائیں کہ ایک وزیر ہے وہ اس وقت 3 گاڑیاں استعمال کر رہا ہے, وہ ایک گاڑی پہ آ جاتا ہے, اس کا اعجاز عباسی کو کیا فائدہ ہوگا؟ میں بتاتا ہوں. اس کا شوکت نواز میر کو کیا فائدہ ہوگا؟ اس کا کسی اور میں بتاتا ہوں. میں درانی صاحب حکومتوں میں رہے ہیں اور یہ ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں, لیکن چلو اعداد و شمار جو آتے ہیں وہ ہم بھی پڑھتے رہتے ہیں سارے. آپ کے پاس پچھلے سال 28 ارب یا 32 ارب کا بجٹ تھا, اس میں سے 14 ارب روپے آپ نے رکھے ہوئے تھے سڑکوں کی اس کے لیے, باقی پیسے نہیں ہیں آپ کے پاس. جب آپ غیر ضروری طور پر 2 کروڑ کی گاڑیاں نہیں خریدیں گے, ان کا پیٹرول کم کریں گے, آپ اپنے دفتروں کی تزئین و آرائش کے اوپر جو خرچے کرتے ہیں, جو ہر 6 مہینے بعد آپ فرنیچر چینج کرتے ہیں, جب وہ چیزیں روکیں گے تو آپ کے پاس ایک بلک شکل میں فنڈ اکٹھا ہو جائے گا جس سے آپ انفراسٹرکچر پر زیادہ توجہ دے سکتے ہیں. ہمارے سکول نہیں بن رہے, 700 سکول آزاد کشمیر میں وہ ہیں. یہ آپ کی ہوگی تھیوری. اب آتے ہیں پریکٹیکل پہ. وزیر اعظم چودھری انوار الحق نے جو وزیر اعظم سیکریٹریٹ کا بجٹ تھا اس کو کم کر دیا تھا, کم از کم مطلب 1 ارب کے قریب 50% انہوں نے کم کیا. 64 ارب تھا, انہوں نے کہا میں نے ابھی تک 32 ارب خرچ کیے. وہ جو 32 کروڑ بچائے انہوں نے, 32 کروڑ انہوں نے بچا لیے. مجھے یہ بتائیں وہ 32 کروڑ کون سے شہری کے اوپر؟ آج صورتحال یہ ہے کہ ہیلتھ کارڈ کی سہولت آزاد کشمیر کے لوگوں کو نہیں ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے نا. اس 32 کروڑ کا مجھے یہ بتائیں عوام کو کیا فائدہ ہوا کہ اگر ایک وزیر سے آپ 2 گاڑیوں سے 1 گاڑی کر لیں گے تو عوام کو عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. میں یہ کہہ رہا ہوں نہیں, راٹھور صاحب یہ نہیں ہے. میری رائے یہ ہے کہ انوار الحق نے کچھ اچھے کام کیے, ان کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. بس ان میں سے ایک یہ جو فنڈ بنا رہے ہیں آزاد کشمیر میں, اگرچہ اس فنڈ کے پیسے ہمیں ظاہر ہے جو ادھر سے وہ ٹیلی کام کمپنیاں اور ان کے ٹیکسیز تھے ان سے لے رہے ہیں, لیکن اس طرح کے جو فنڈز ہیں وہ اس میں ڈال کر آپ غریب غربا لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دے سکتے ہیں. کس طرح آپ اپنے انفراسٹرکچر طریقے دیکھیں نا, حکومت وزیر اعظم کے پاس اس بات کا اختیار ہے روزانہ کہ 4-5 لوگ ہمارے پاس کسی ڈپارٹمنٹ کو اٹھا کر دوسری جگہ کروانے آئے ہیں آزاد کشمیر سے اور ہمارے ہیلتھ کارڈ نہیں چل رہے, ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. نہیں دیکھیں نا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ اپنے شانہ اخراجات کم کر کے پیسے بچائیں گے تو وہ ڈیفینیٹلی کسی نہ کسی مد میں ضرور استعمال ہوں گے اور وہ آپ کو نظر آئے گا. صاحب آئے, انہوں نے ہیلتھ کارڈ بند کیا اور آج تک وہ جو پیسے انہوں نے بچائے وہ کسی مد میں لگے نہیں ہیں. کہاں گئے؟ دورانی صاحب زیادہ جانتے ہیں, ایک بات ہوتا ہے کہ آپ حکومت کے خزانے سے کوئی مد فکس کیے بغیر 1 پیسہ ٹیڑی پیسہ بائی نہیں نکلوا سکتے. تو وہ پیسہ آپ نکلوانا. اب جب آپ نے وہ خرچہ کم کر دیا تو متبادل صورت میں ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں دوسری طرف کو خرد بد والی وہ چیزیں بھی سامنے تو نہیں آئی نا. اس کا مطلب ہے پیسہ ضرور نہ کہیں دوسری طرف ڈائیورٹ ہوا ہے, جس کا الٹیمیٹلی آزاد کشمیر کو لوگ فائدہ ہوگا, انفراسٹرکچر میں فائدہ ہوگا, دفاتر میں ظاہر فائدہ ہوگا. جن ملازمین کی تنخواہیں حکومت آزاد کشمیر تو ویسے ہی آج کل فنڈز قلت کا بحران آپ پوری امید ہے کہ اس کا فائدہ ہوگا. ڈیفینیٹ وہ بھی ہوگا. اب یہ دورانی صاحب سے بھی آپ پوچھیں, ان کو بھی شاید پتا ہو, ڈیفینیٹلی ہوا ہوگا. اچھا دورانی صاحب, یہ جو بچت کر کے انوار الحق صاحب نے پیسے کروڑوں اربوں روپے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ بچت ہو گئی ہے آزاد کشمیر کے قومی خزانے میں, یہ پیسہ کہاں پہ گیا, کہاں پہ جائے گا, کہاں پہ جا رہا ہے؟ دیکھیں راٹھور صاحب, بھائی صاحب نے بڑی لمبی بات کی. پہلی بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے ہم سارے چاہتے ہیں کہ کفایت شاری ہونی چاہیے, سرکاری گاڑیوں کا استعمال کم سے کم ہونا چاہیے, وزیروں کے پاس اور اشرافیہ کے پاس جو ہیں وہ 3 گاڑیاں نہیں ہونی چاہیے. یہ کوئی بھی جو ہے نا ذی شعور شہری جو ہے اس کی حمایت نہیں کر سکتا. لیکن جہاں پہ آپ کا سوال آتا ہے نا کہ یہ پیسہ عام آدمی پہ لگتا ہے یا نہیں لگتا, نہیں لگتا. آپ ہاسپٹلز میں چلے جائیں آزاد کشمیر کے کسی بھی ہاسپٹل میں, آپ کو وہاں پہ پیراسٹامول کی گولی نہیں ملے گی. آپ وہاں چلے جائیں, آپ کو فوراً وہ کہیں گے آپ پنڈی جائیں جی MH میں آپ کا جو ہے نا وہ ہم ریفر کر رہے ہیں, فلانی جگہ کر رہے ہیں. اسپتالوں کی یہ حالت ہے. اسکولوں کی خود انہوں نے بتایا کہ چھتیں نہیں ہیں, بچے جو ہے نا وہ اس بری حالت میں جو ہے نا گزرے آج 20 سال ہو گئے, ٹھیک ہے نا. اور آپ یہ دیکھیں
اور ایک گاڑی جو 2.5 کروڑ کی آتی ہے فارچونر، اگر ایک گاڑی نہ لی جائے نہیں گاڑیاں نہ لیں جی، گاڑیاں نہ لیں، لیکن بات یہ ہے کہ آپ نے 41 ارب روپے گندم پہ لگائے نا، تو پچھلے عرصے میں آپ نے یہ ہفتہ 10 دن پہلے ساری ویڈیوز دیکھی ہیں خراب کہ گندم جو ہے نا وہ جو یوکرین والی جو پاکستان سے ریجیکٹ ہوگی، وہ انہوں نے سستے داموں اٹھا لی اور کیڑے پڑے ہوئے. عام آدمی کو 41 ارب روپے کا کیا فائدہ ہوا؟ جو آپ نے وفاقی حکومت کو بلیک میل کر کے، وفاق سے آپ نے ان کو ڈنڈا دے کے اور یہاں پہ لاشیں گرا کے 41 ارب روپیہ لیا، یا 23 ارب کی جو سبسڈی 1 سال کی لی، تو عام آدمی کو کوئی فائدہ نہیں ہوا نا. وہ چلے گئے ان 4 6 10 لوگوں کی جیبوں میں جو پہلے سے مافیاز ہیں. آپ کو آزاد کشمیر سے مافیاز ختم کرنے کی ضرورت ہے راٹھور صاحب. یہ نہیں ہے کہ گاڑیاں ختم کر دیں گے تو فلاں کیا ہو جائے گا. گاڑیاں بھی انوار صاحب نے آ کے پورا سیکریٹریٹ بھر دیا، خالی وہ جو ہے نا کھڑی ہیں گاڑیاں. ٹھیک ہے جی، تو کتنی بچت ہوگی ہے، کتنے لوگوں کو نا. آپ نے اس کے بعد آپ خود 1 سال کی خبریں دیکھ لیں، کتنے خواتین نے جی خودکشی کی کوشش کی اور 1 2 نے کر بھی لی، دریا میں چھلانگ لگا دی کہ میرے گھر کے حالات اتنے خراب تھے، ہمارے پاس کھانے کے لیے 2 ٹائم کا کھانا نہیں تھا، تو میں اس وجہ سے خودکشی کر رہی ہوں. کئی عورتوں نے تو طلاق لے لی اپنے خاوند سے کہ تمہارے پاس روزگار نہیں ہے. تو انہوں نے روزگار کے لیے کیا کیا؟ بھمبر میں سڑکیں دینے سے، یونیورسٹیاں دینے سے، یا رٹھوا ریام برج دے کے آپ جو ہے نا انڈر ٹیبل لیتے ہیں، ویسے ہی آپ جو ہے نا شرافت کا آپ نے وہ بنایا. میں سب سے زیادہ جو ہے نا نان کرپٹ وزیر اعظم آ گیا ہوں، میں چھوٹی گاڑی میں پھرتا ہوں. اس سے نہیں ہوتا. یہ جب بھی آپ کا کھلے گا نا یہ کوئی شخص، میں آپ کو بتاؤں، انوار الحق صاحب میں جاؤں تو سرکاری گاڑی میں تو نہیں جا سکتا نا. دیکھیں نا چودھری انوار الحق صاحب کو آپ سارے کہتے ہیں وہ جی بڑا دیانتدار یہ فلاں. ان کی دیانتداری سے تو آپ سٹارٹ کریں نا. جب وہ ایز اے اسپیکر انہوں نے اپنے ہی بہنوئی کو جو ہے گریڈ 21 میں جو ہے وہ بغیر انٹرویو ٹیسٹ کے انہوں نے بھرتی کر لیا تھا. اس سے بڑا دیانتدار ہو سکتا ہے؟ سرکاری رہائشگاہ میں بھی رہتے تھے اور ہاؤس رینٹ بھی، ابھی بھی وہ رہ رہے ہیں. 2 سرکاری رہائشگاہ ہیں، انہوں نے اسپیکر کا گھر بھی رکھا ہوا ہے اور وہ وزیر اعظم ہاؤس کا بھی. کیا مطلب یہ دیانتداری ہوتی ہے؟ ایک آپ نے کلٹس گاڑی میں وقتی طور پہ گھوم کے تو بتا دیا کہ میں تو چھوٹی گاڑی استعمال کر رہا ہوں، میں بڑی شکایت. مجھے کسی نے کہا کہ شاید وہ سپا کر رہے ہیں، سپا میں پہ گئے. آج ان کا میں نے بیان پڑھا کہ میں نے 17 ارب کا جو ہے وہ کانٹریکٹ ہے وہ 10 ارب میں کروں گا. کون سا لٹھوا ریام یار، اس سے بڑا مزاق کیا ہوگا کہ 10 ارب یا 4 ارب؟ نہیں میری بات سنیں، 160 میٹر کا سپین ہے، ٹھیک ہے نا، وہ بننا ہی نہیں ہے. میں آج چیلنج کر رہا ہوں، یہ ریکارڈ پہ رکھ لیں، یہ نہیں بنے گا. 17 ارب میں بھی نہیں بنے گا. نہیں 17 ارب میں. یہ جس طرح انہوں نے دیا نا کانٹریکٹ، جس طریقے سے دیا ہے رٹھوا ریام برج کا، اس کے معاملات آپ دیکھیں، یہ ان کے گلے کا. پھر آپ کو میں بتاؤں جس کمپنی کو دیا گیا وہ کمپنی تو کریڈیبل ہے. اس میں کون سی کمپنی؟ ایف ڈبلیو نے کیا کریڈیبل ہے؟ آپ نے آلریڈی اس کو 2014 میں جاگران 2 کا پروجیکٹ دیا، تو 7 ارب کا پروجیکٹ دیا، انہوں نے 15 ارب پہ پہنچا دیا. ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوا. 3 سال اس کی لمٹ تھی. جو فارنر تھے نا جنہوں نے فنڈنگ کی ہے، فرینچ ایڈ ایجنسی ہے، AFD اس کا نام ہے، ٹھیک ہے. انہوں نے ہمیں وہ جو ہے وہ لون دیا، سافٹ لون جاگران 2 کے لیے. انہوں نے کہا یار یہ 10 سال ہو گئے آپ سے یہ نہیں کمپلیٹ ہو رہا. 2014 کا کانٹریکٹ ہے، 2024 ہو گئے ہیں، ابھی تک نہیں ہوا. کاسٹ اس کی بڑھ گئی ہے FWO کی 7 ارب سے 15 ارب. چیک کر رہے ہیں ریکارڈ. اب آپ یہ 160 میٹر کا سپین جو ہے پچھلے 25 سال سے بن نہیں رہا، تو FWO بنائے گا. اور خدا کا نام لیں یار، یہ چورن آنا اب نہیں عوام، یہ چورن عوام کو نہیں بیچا جا سکتا، ٹھیک ہے نا. اب انوار صاحب جو ہے نا وہ اب پرنا ڈالیں اپنے کندھے پہ اور اللہ حافظ کریں اسٹیٹ کو، کیونکہ انہوں نے اسٹیٹ کے ساتھ جو ظلم و زیادتی کی ہے 1.5 سال میں. میرا نہیں خیال ہے کہ یہ اب اسٹیٹ آزاد کشمیر جو ریاست ہے یہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو سکے گی اگلے 10-15 سال میں. جو کوئی وزیر اعظم آئے گا وہ آ کے روئے گا، کیونکہ جو کچھ انہوں نے اشر کر دیا. آپ نے دیکھا کہ کل انہوں نے ایک اور نوٹیفیکیشن کیا اپائنٹمنٹس کے لیے. یہ تو گورننس ہے کہ جو بندہ جو ہے نا انہوں نے سیکٹری PPH لگا دیا، اس کی تو اپنی میٹرک ہی نہیں ہے، پتہ ہے آپ کو. اچھا یہ PPH جو ہے نا چودھری مجید صاحب ہیں، ان کے بمبر کے ہیں، تو وہ آپ جو ہے کے علاقے کے وہ آپ کیا کریں گے کہ وہ جو ہے نا وہ بڑے بڑے انجینئر تو چیف انجینئرز کے اوپر یہ کیسے سیکٹری بن گئے؟ دیکھ لینا پھر ریکارڈ چیک کر لینا. میں تو آپ کو خبر دے رہا ہوں. تو وہ وزیر اعظم صاحب سے پوچھیں نا کہ آپ تو بڑے میرٹ. آپ کو پتا ہے ایک اور بات کی ہے وزیر اعظم نے، یار اتنا مزاحیہ کام ہو رہا ہے نا، آپ سمجھ لیں کہ ریاست نہیں ہے، یہ مزاحیہ کام ہے. کام کیا ہو رہا ہے؟
वज़ीर आज़म साहब को जब पता चला, हमने थोड़ी बहुत तनकीद की, उन्होंने बुला लिए सेक्रेटरी सारे। सिकंदर याद साहब कहते होते थे, आपको याद होगा सलार जमहूरियत, कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो है वो जिंदों का कब्रिस्तान है, उसका वो मजलिस आमला, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की मजलिस आमला क्या है, जिंदों का कब्रिस्तान, यही कहते थे ना। कहते थे उधर तो सारे जो हाथ बांध के अतीक खान की पैरवी के लिए हाथ खड़े कर देते हैं। अब मैं आपको ये कहूँ कि आज़ाद कश्मीर की ब्यूरोक्रेसी भी जिंदों का कब्रिस्तान है। वज़ीर आज़म साहब ने उस दिन का भी सारे सेक्रेटरीज को बुलाया, और उसमें जो है ना सारे सेक्रेटरियों से उन्होंने कहा, हाँ जी बताएं मैंने कैसे फैसले किए हैं, कोई मेरिट पे फैसले किए हैं, आपको कोई इतराज है? सर आपने माशाल्लाह बड़े जबरदस्त, सब ने एक ज़बान होके, कोई एक बंदा भी नहीं था कहता कि खुदा का नाम है वज़ीर आज़म साहब, आपने तो अपने बिम्बर से 2 सेक्रेटरी शहर और बहुत, हाँ आप एक भी सेक्रेटरी नहीं है यार, खुदा का नाम ले, एक ब्यूरोक्रेट नहीं मिला मुझे जो ये अपने ज़मीर की आवाज़ पे कहे कि जनाब मैं ये इस्तीफा दे रहा हूँ या मैं ये छुट्टी ले रहा हूँ। वज़ीर आज़म साहब आपने रियासत के साथ तो ये जुल्म ज़्यादती कर दी कि अपने हल्के, अपने शहर के जो है ना, अपने ज़िले के 2-3 सेक्रेटरी बना दिए आपने, ये आपका मेरिट है। और ऊपर से पता है क्या कह रहे हैं, बताएं कि मैंने, ये तो सब मेरिट पे आ रहे थे, मैं सीनियरिटी असूल को जो है ना वो फॉलो कर रहा हूँ। भाई सीनियरिटी असूल को आपने पहले कभी फॉलो किया? आपने जो रूल्स बना दिए, जिस तरह आपने अपॉइंटमेंट्स की, जिस तरह पोस्टिंग ट्रांसफर की, ये वज़ीर आज़म का ये अब असूल रह गया। तो बहरहाल इस पे हमें बड़ा ऑपरेशन करेंगे। ये अनवार उल हक साहब ये ना सोचें कि उन्होंने वो एक्ट पास करा दिया है कि मैं जो है ना वो जो FIR करा दूंगा। FIR कराएं, इनके खिलाफ जो FIR होंगी ना वो आप देखेंगे। ये करना वकार नूर भी इनके साथ नहीं होगा एंड टाइम पे। अच्छा। आखिर पे जो है ना अगर इनको हाथ में ला गया ना कोई एक भी, आप मेरा जो तो भी है मुझे आप सजा दे। अच्छा दुरान साहब, बात दिख रही और दूर तक चली गई। बात हम कर रहे थे कि ये जो 24 तारीख चूज़ की गई, 24 अक्टूबर यौम तासीस एहतजाज के लिए चूज़ किया गया, क्या ये कमेटी की तरफ से हुकूमत पर दबाव डालने के लिए महज है या कोई और? देखें 24 तारीख हो या 5 फरवरी हो या जो भी हो, ठीक है जी, है तो देखें ना कौमी दिन को वो इसलिए करते हैं कि ताकि ये हाईलाइट हो हमारा मुतालबा और हमारी अवामी एक्शन हुकूमत में दबाव भी बढ़े और हाईलाइट हो और फिर इदारे जो अलर्ट हो, ठीक है ना। 5 फरवरी के बाद आज तक कुछ हुकूमत बैठी नहीं उनके। मैंने बार बार ये मुतालबा किया कि ये एक्शन कमेटी जो है ना वो एक सियासी जमात बने, ठीक है ना, और वज़ीर आज़म उसकी क़यादत करें इस जमात की, क्योंकि उनके पास कोई जमात नहीं है अभी सियासी जमात में जो वज़ीर आज़म के खिलाफ बनेगी। नहीं वो वज़ीर आज़म के खिलाफ नहीं है। मैं आपको आज भी कहता हूँ वज़ीर आज़म ही क़यादत करेंगे अवामी एक्शन पार्टी की। लेकिन जब मैंने ये मुतालबा किया था 2-3 महीने पहले से, आप ये देखें इसी तरह नहीं मैं आपको बता रहा हूँ, ये कर आप मुझे एक बात बताएं, सबकी सियासी तारीख उठाएं। नहीं मुझे एक बात बताएं, अवामी एक्शन कमेटी को स्ट्रेंथन किसने किया? वज़ीर आज़म ने किया। तो किस लिए किया? उन्होंने उनके मोहब्बत में तो नहीं किया ना, उन्होंने अपने लिए भी तो कोई ऑप्शन रखना है ना। उनको तो कोई सियासी बड़ी पार्टी जो है ना वो कबूल नहीं करेगी। एक्शन कमेटी के जिसमें ज्यादातर लोग कौम परस्त हैं, बेशक होना। वज़ीर आज़म साहब तो ये चाहते हैं कि सारों को, मैं कहूँ जी मैंने सबको जो है ना एक नेशनल प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा कर दिया। वो तो इस चीज़ को भी कैश कराएंगे। वो तो 24 अक्टूबर को भी कैश करा रहे हैं वफाक के ऊपर दबाव डाल के वो। अब लेकिन मैं आपको बात बता दूं, अब इदारे इनकी किसी बात पे नहीं आते, ना वो इनकी किसी बात में आएंगे, ना वो इनकी किसी ब्लैकमेलिंग में आएंगे, ना ही वो ये इस चक्कर में है कि ये वज़ीर आज़म का ये बड़ा यहाँ तूफान उठ जाएगा, ये वो आप नहीं। ये बातें ख़त्म होगी, ये पुरानी होगी ये बातें। आप लोगों को पता चल गया असल एजेंडा क्या था, किसने क्या क्या किया, कहाँ से मामलात हुए, कहाँ से किक बैक्स हुई, क्या क्या हुआ, सब कुछ रिकॉर्ड पे। बहुत शुक्रिया दुरानी साहब, बहुत शुक्रिया एजाज़ अब्बासी साहब। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। आज हमने बात की, तफसील के साथ बात हुई जो अवामी एक्शन कमेटी का एहतजाज है 24 अक्टूबर को किया जा रहा है। एजाज़ अब्बासी साहब ने बड़ा तफसील से बयान किया, मुर्तज़ा दुरानी साहब ने भी बड़ा तफसील से बयान किया। मेरा नुक्ता नज़र थोड़ा मुख्तलिफ था, लेकिन इनके कहने पे मैं भी इस बात पे कन्विंस हुआ कि अवामी एक्शन कमेटी जो इन अयाम कौमी अयाम का इंतखाब करती है वो इसलिए नहीं करती कि ये किसी गैर का एजेंडा है, बल्कि वो इसलिए करती है कि हुकूमत जो इनके हाथ नहीं आती वो आखिर इसी दिन ही आकर वो काबू में आती है। जिस तरह 5 फरवरी का इन्होंने ऐलान किया था, तो 4 फरवरी की रात को हुकूमत आकर इनके साथ बैठी, हुकूमती कमेटी आकर बैठी और इनके साथ बातचीत की। इसी तरह अब 24 अक्टूबर को ये आकर बैठेंगे, 24 अक्टूबर की रात को, 23 को, 22 को। ये चूँकि 24 अक्टूबर एक कौमी दिन है, हम नहीं चाहते कि उसकी हुर्मत
پامال ہو اور بین الاقوامی برادری میں بھارتی میڈیا کو یہ موقع ملے کہ وہ پروپیگنڈا کرے کہ کشمیری اب بھارت کو چھوڑ کر پاکستان کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین ہم نے بات کی پاکستان میں ہونے والی ترمیم کے آزاد کشمیر پہ کیا اثرات مرتب ہوں گے، آزاد کشمیر کی اعلیٰ عدالتوں کے جو چیف جسٹس صاحبان ہیں کیا ان کا ٹینیور ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کو قبل از وقت عدالتوں سے رخصت کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے آزاد کشمیر کے سیاسی حالات اور ہائی کورٹ میں زیر کار جو سیاسی مقدمات ہیں ان پہ بھی تفصیل سے بات کی۔ ناظرین کمنٹ سیکشن میں آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا، انشاءاللہ تعالی جلد آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔